أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيخ آل محمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام عليك يا فاطمة وأبيها ووالها وبنيها الذين أذهب الله عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات ذات گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحومہ فریہ حسین بن احسان حسین، مرحومہ شاکرہ بیگم بنت یاور حسین، مرحوم وقار حسین بن جعفر حسین اور بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کے تمام مہمانات سے مرحوم مرحومین کی مغفرت کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے، شفاعت رسول اور آل رسول کے حصول کے لیے، ہم سب کی حاضری کو قبول ہونے کے لیے، ظہور امام کے لیے آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ہم سے مجالس کی تیسری مجلس ہے قرآن مجید کا سورہ مبارکہ کوثر، جس کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور یہ سورہ خود جناب زہرا کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی کہ جن سے ہمیں محبت کرنے کا اتنا اجر مل رہا ہے، اتنا صلہ مل رہا ہے کہ ایسی محبت کا صلہ پھر اور کہیں نصیب نہیں ہوگا. جتنا محبت جناب سیدہ کا صلہ ملنے والا ہے، ایسا کائنات میں کسی اور سے محبت کا صلہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دیکھیں صلوات پڑھنے میں کوتاہی نہ کی جائے، اور اس ادا کے موسم میں اور اس فرش ادا پہ آنے کے بعد اور اس ایام میں زیادہ پڑھنا ہے. اس لیے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. ہر ایک کی خواہش، ہر ایک کی پسند الگ الگ ہوتی ہے. ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں کیا پسند ہے، ہر بندہ اپنا خود جائزہ لے سکتا ہے. لیکن جو کائنات کی ملکہ ہیں وہ
اظہار فرما رہی ہیں. دیکھیں بہت سی شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو اظہار نہیں کرتی. بہت سے بزرگ شخصیتیں ایسی ہیں جو بڑے عہدے پہ، بڑے رتبے پہ، بڑی عظمتوں والے ہوتے ہیں، وہ جلدی اظہار نہیں کرتے. لیکن اگر اظہار کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ شہزادی کائنات کی عظیم سے عظیم تر ذات گرامی کا نام ہے، اور فرش ادائے مظلومہ پہ آنے والا ہر بندہ جانتا ہے کہ شہزادی کی عظمت اور درجہ اور رتبہ کتنا زیادہ بلند ہے کہ اللہ نے رسول اللہ سے فرمایا کہ ہم نے کائنات کو آپ کے صدقے میں پیدا کیا ہے. اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو کائنات نہ پیدا کی جاتی. اس کے بعد وہی ذات سے یہ کہتا ہے کہ اے رسول، اگر علی کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو آپ کو بھی نہ پیدا کرتا. اور اس کے بعد اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے رسول اور اے علی، اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ تم پیدا کیے جاتے نہ نبی پیدا کیے جاتے. پتہ یہ چلتا ہے کہ ذات فاطمہ زہرا وہ ہے جس کے ذریعے سے نبوت بھی پیدا کی گئی ہے، امامت بھی پیدا کی گئی ہے. ایک صلوات بر محمد علیہ. تو یہ بڑی عظیم ذات ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں علی کو بھی پیدا نہیں کرتا، اور اگر علی کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نبی بھی پیدا نہ کیے جاتے. نبی پیدا کیے گئے ہیں، ان کے صدقے میں کائنات بنی ہے. علی پیدا کیے گئے ہیں، نبی اور کائنات پیدا کیے گئے ہیں. فاطمہ اس درجے پہ ہے کہ جس کے طفیل میں نبی بھی پیدا کیے گئے، علی بھی پیدا کیے گئے. اس ذات گرامی کی محبت میں اور ان کی عزا میں ہم سب فرش ادائے مظلومہ پر. شہزادی فرماتی ہیں مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. ہم ہر ایک کی پسند کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ خاندان میں ہمارے بزرگ کو کیا پسند ہے، ہمارے گھر آنے والے مہمان کو کیا پسند ہے، ہم جسے بلا رہے ہیں اسے کیا پسند ہے، ہم جہاں جا رہے ہیں اسے کیا پسند ہے. اسی اعتبار کا گفٹ لے جانا ہے، اسی اعتبار کا تحفہ لے جانا ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہم ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں کہ کیا پسند ہے. جو کائنات کی ملکہ ہے، آیا ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ اسے کیا پسند ہے؟ شہزادی نے اظہار فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. ایک تلاوت قرآن. قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے؟ قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ سجا کے رکھنے کے لیے، صرف بوسے کے لیے، اس کے نیچے سے صرف گزرنے کے لیے، یا اس کی صرف ہوا لینے کے لیے، یا قرآن نازل کیا گیا ہے پڑھنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے؟ شہزادی فرماتی ہیں مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. یہ حدیث پیش کرنے کا مقصد میرا کیا تھا؟ عظمت صلوات تھی. شہزادی نے فرمایا پہلی پسند کا نام ہے تلاوت قرآن. اس دنوں میں، ان ایام میں، اور یہ محبت کے نام پہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے.
یہ شہزادی سے الفت و محبت اور مودت کے نام پہ ہمیں یہ کرنا ہے. قرآن کا ثواب، قرآن کا ثواب اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، 10,000 حج. لوگ کہیں گے مولانا 10,000 حج تو بہت بھاری ہو گیا، پوری زندگی میں ایک بار حج واجب ہوتا ہے. 10,000 حج یعنی 10,000 سال. بھئی ایک سال میں ایک ہی حج تو کر پائیں گے. ایک حج کرنے کے لیے یہ حج ہمارے نماز اور روزے کی طرح نہیں ہے کہ نماز قضا ہو گئی تو ایک ہی دن میں مہینوں بھر کی پڑھ لیں، روزہ قضا ہو گیا تو ایک مہینے میں رکھ لیں گے، دوسرے مہینے میں رکھ لیں گے، رمضان کا روزہ 11 مہینے میں کور کر لیں. حج کور نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ حج جو ہے مجلسوں کی طرح ہے. حدیث بہت سنی جاتی ہے، بہت پڑھی جاتی ہے. جتنا سنا جاتا ہے اور جتنا پڑھا جاتا ہے، اگر اس پہ غور کر لیا جائے تو ہمارے جوش میں اور اضافہ ہو جائے گا، ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، عمل میں اضافہ ہو جائے گا. سنتے ہیں لیکن عمل میں اضافہ نہیں ہوتا. کیا کہ نماز کی قضا ہے، روزے کی قضا ہے، حج کی قضا ہے، لیکن محبت اہل بیت کی قضا نہیں ہے. کتنی بار سنا ہوگا، یہ تو حدیث ہے، کتنی بار سنا ہوگا جب محبت اہل بیت کی قضا نہیں، روزے حج کی طرح نہیں ہے، نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عزاداری میں اہتمام کرنا ہے، وقت نکالنا ہے، شرکت کرنا ہے، کام کرنا ہے، سننا ہے. سنتے تو بہت ہیں، کتنی بار سنا ہوگا، لیکن کرتے کیا ہے؟ جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، 10,000 حج. 10,000 حج کا مطلب 10,000 سال. ایک سال میں ایک حج، اور سال بھی نہیں، مخصوص دن ہوتے ہیں حج کے. ذی الحج میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوگا بھی نہیں. مکے پہنچنا ہوگا، ان ایام میں پہنچنا ہوگا، وہ ارکان بجا لانے ہوں گے، تب جا کے حج ہوگا. یعنی کہ آج کے زمانے میں اگر اس کا حساب و کتاب کیا جائے تو 3-4 لاکھ روپیہ خرچ ہو، مہینہ 1.5 مہینے کی چھٹی ہو، لمبا سفر طے کیا جائے اور اس کے بعد حج کیا جائے، تو ایک حج میں ہمارا اتنا ٹائم جاتا ہے، اتنا پیسہ جاتا ہے، اتنی زحمتیں ہوتی ہیں، اتنے ارکان بجا لائے جاتے ہیں. لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے تو یہ تعلیم دینا اسے 10,000 حج کا ثواب دیتا ہے. 10,000 حج کا ثواب ہے. کون دے سکتا ہے کوئی؟ کون حکومت کر سکتی ہے؟ یہاں تو حکومتیں جلدی جلدی بدلتی رہتی ہیں. 10,000 سال کون برقرار رہے گا؟ یہ آئے وہ گئے، وہ آئے یہ گئے، لگا رہتا ہے، ہر جگہ یہی رہتا ہے. اللہ کا دیا ہوا ہے، رسول کا بتایا ہوا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم قرآن دے رہے ہیں تو تعلیم قرآن دینے کی وجہ سے ہمیں 10,000 حج کا ثواب مل رہا ہے.
اسی پہ پلس یہ ہے کہ 10,000 عمرہ بھی، اسی پہ یہ ہے کہ 10,000 غریبوں کو کھانا کھلانا بھی، اسی میں اضافہ ہے یہ 10,000 لوگوں کو جو ہے کپڑے پہنانا بھی، اسی میں پلس یہ بھی ہے کہ 10,000 غلام آزاد کرنا جو نسل جناب اسماعیل سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے جو گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، جس کو ہم نے جزدان میں ایسا رکھا کہ پھر کھولنے کی نوبت نہیں آ رہی ہے، ایسی بلندی پہ رکھ دیا ہے کہ اتارا نہیں جا سکتا ہے، اسی قرآن کو اگر پڑھا لے تو 10,000 حج، 10,000 عمرہ، 10,000 غربا، 10,000 بھوکے کو کھانا کھلانا، 10,000 کو کپڑے پہنانا، 10,000 کو آزاد کرنا، اتنا ثواب مل رہا ہے۔ اب فاطمہ کی اس حدیث پر جائے کہ فاطمہ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے جو چیز پسند ہے وہ نبی پہ درود و سلام بھیجنا ہے۔ نبی پہ درود و سلام ان دنوں میں زیادہ، ہمیشہ اس کی کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، ہمیشہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، جتنا ہو سکے فرصت کے جو بھی لمحات ہیں اس میں صلوات پڑھتے رہیں، اور کہ مرادیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، حاجتیں مانگتے ہیں، اس کے بعد جب پوری ہو جائے تو پھر دیکھو ہوتا ہے نا، جب تک سکسیس نہیں ہوئے خوب دعا ہے، منت ہے، مراد ہے، ہر جگہ مانگی جا رہی ہے، عہدہ مل جائے، جاب مل جائے، سروس مل جائے، کاروبار ہمارا چڑھ جائے، پاس ہو جائیں، اچھے نمبر آ جائیں، رینک آ جائے، یہ ہے دعا کرتے نہیں کرتے، اور جب آپ کو مل جاتی ہے تو پھر جب آپ منت مانگ رہے تھے تو ایک ہی مرتبہ تو نہیں مانا، تب تو دن رات کی دعا تھی کہ جب تک امتحان ہو کر رزلٹ ہاتھ میں نہیں آ جاتا تب تک دعا یہی رہتی ہے، اللہ اچھے نمبر دے دے، اچھا رینک دے دے، یہ گریڈ آ جائے اور یہ گریڈ آ جائے۔ کتنا دعا مناجات حاجات کرتے ہیں، اور آنے کے بعد بس ایک نظر و نیاز سے کام چلا لیتے ہیں۔ فطرس جس نے کیا کیا تھا، فطرس کا واقعہ کتنا بار سنا ہوگا، سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ فطرس نے کیا کیا؟ کیا کچھ کوتاہی ہو گئی امر خدا بجا لانے میں، بس قدرت نے اسے عذاب دیا اور اس کی چوائس کے مطابق دیا۔ کبھی کبھی ہم بھی اپنے لیے وہی پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے فطرت سے کہا تمہیں سزا دی جائے گی، تم نے کوتاہی کیا ہے، دنیا میں چاہیے آخرت میں چاہیے۔ ہم اور آپ کس چکر میں ہیں، یہاں گزار لینے دو مولانا، وہاں دیکھیں گے، وہاں دیکھیں گے مطلب سارا معاملہ آخرت پہ چھوڑ بیٹھے، یہاں کما لینے دو وہاں دیکھیں گے، یہاں گھوم لینے دو وہاں دیکھیں گے، یہاں انجوائے کر لینے دو وہاں دیکھیں گے، سارا معاملہ وہاں پہ چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ فطرس کے سامنے پروردگار نے کہا سزا ملے گی، تمہیں دنیا میں چاہیے آخرت میں چاہیے، تو اس نے کہا پروردگار دنیا والی سزا تو وقتی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیمیٹڈ ہے، وہاں کی سزا تو دائمی ہے، ابدی ہے، انلیمیٹڈ ہے، کہا ہمیں دنیا میں سزا چاہیے۔ اب جب اس نے اختیار کیا کہ ہمیں دنیا میں چاہیے تو پروردگار نے اسے جزیرے میں لٹکایا اور آگ کے پلکوں کے بل اسے لٹکایا اور کئی سو سال تک لٹکا رہا۔ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو پریشانی میں تو خدا زیادہ یاد آتا ہے،
دعا زیادہ ہوتی ہے، استغفار زیادہ ہوتا ہے، تسبیح زیادہ پڑھی جاتی ہے، ذکر خدا زیادہ کیا جاتا ہے۔ کئی سو سال تک جزیرے میں یہ پڑا رہا، ذکر خدا کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، لیکن ابھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ جب مولا حسین کی ولادت ہوئی اور فرشتے مبارکبادی کے لیے نازل ہو رہے تھے، جب جزیرے سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ ملائکہ آسمان سے نازل ہو رہے ہیں اور مدینے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس نے پوچھا جبریل کیا قیامت آ گئی؟ کیا قیامت نہیں آئی ہے؟ نبی کے ہاں نواسا پیدا ہوا ہے، مبارکبادی دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ فطرس نے کہا ہمیں بھی لے چلو۔ جبریل نے خدا سے اجازت لی، اجازت ملی، فطرس کو لے کر آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ در زہرا پہ۔ نبی کے پاس پہنچے، مبارکبادی دی، اس کے بعد ماجرا رکھا کہ فطرس بھی آیا ہوا ہے، اس کی خواہش بھی ہے، ہم لے کے آئے ہیں، یہ عذاب الہی میں مبتلا ہے۔ نبی اللہ نے کہا اسے گہوارے حسین سے مس کر دو۔ بالوں پر چھینے جا چکے تھے، جزیرے میں لٹکایا جا چکا تھا، کئی سو سال تک لٹکا رہا عذاب الہی میں۔ نبی نے کہا اسے گہوارے حسین سے مس کر دو۔ گہوارے حسین سے اسے مس کیا گیا تو اسے شفا مل گئی، اور جب شفا مل گئی تو اس نے وہی گہوارے حسین سے شفا ملنے کے بعد اس نے رسول اللہ سے ایک وعدہ کیا، کہا یا رسول اللہ ہمیں گہوارہ امام حسین سے شفا ملی ہے، اب آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی درود و سلام پڑھا جائے گا اسے لے کر ہم آپ کی بارگاہ تک آیا کریں گے۔ یہ درود و سلام جو پڑھا جا رہا ہے یہ لائے گا نہیں جاتا، یہ فطرس لے کر نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور جو جو درود پڑھتا ہے نبی اس پہ درود پڑھتے ہیں۔ درود پڑھنے کی عظمت کو سمجھیے، ہماری خطاکار زبان سے درود پڑھا جاتا ہے تو ہماری زبان پاک ہو جاتی ہے، وہ کتنے پاک و پاکیزہ ہو کے ہمارے لیے درود پڑھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں نبی اور آل نبی ہمارے لیے درود پڑھ رہے ہیں، یہ رائے گا نہیں جاتا۔ فطرس کے درس سے، واقعے سے یہ درس لینے کی ضرورت ہے کہ اگر منت، مراد، حاجت، دعا قبول ہو رہی ہے تو ایک ٹائم میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں بھولنا چاہیے۔ جب تک زندگی ہے اس احسان کو یاد رکھیں، تب تک یاد رکھیں۔ اولاد نہیں ہوتی، شادی نہیں ہوتی، رشتہ نہیں آتا، کتنی دعائیں ہیں، شادی کے بعد، اولاد کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ اے فطرس تجھے گہوارے حسین ملا، کیا ہم بد نصیب ہیں؟ کیا ہم بد نصیب ہیں؟ آرزو ہوگی یا نہیں ہوگی کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے، ہم بھی وہیں اپنے گناہوں کو بخشواتے، ہم بھی وہیں پہ حاضری دیتے، ہمیں بھی وہ ثواب ملتا، ہمیں بھی شفا ملتی، ہمیں بھی حاجت پوری ہوتی، ہماری بھی تمنا براتی، ہمارا بھی رشتہ لگتا، ہماری بھی شادی ہوتی، ہمارے یہاں بھی اولاد ہوتی، ہمارا کاروبار بھی آگے بڑھتا۔ یہ تمنا ہے یا نہیں ہے؟ یہ تمنا اگر ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فطرس کو گہوارے حسین ملا تھا، ہم کو فرش ادائے حسین ملا ہے۔ ایک صلوات محمد علیہ۔
مطلب یہ ہے کہ فقط ہم مجلسوں میں شرکت نہیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ محبت کے بل پہ تو آ رہے ہیں، یہ ایمان کے بل پہ تو آ رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہونے والا ہے گناہ بھی معاف کیے جائیں گے، حاجات بھی پوری ہوگی، منت بھی پوری ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی، ہمیں کامیابی بھی یہیں سے ملنے والی ہے۔ جب یہ سب پتا ہے تو اپنی محبتوں میں اضافے کے لیے ہمیں اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے احترام کی ضرورت ہے، اس کی عظمت کی ضرورت ہے، اس فرض ادا کو برقرار رکھیں، اس کی عظمت کو برقرار رکھیں، اس کی شان میں کمی نہ آنے پائے۔ شان فرش ادا میں کمی آپس کی رنجشیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپس میں رنجش رکھ کے اور فرش ادا پہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرش ادا کی بے احترامی کریں۔ اگر دلوں میں بغض و حسد و کینہ لے کر آ رہے ہیں فرش ادا حسین پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرش ادا حسین کی بے احترامی کریں۔ یہ فرش ادا بڑا قیمتی ہے، آیت تطہیر کس شان سے پڑھی جاتی ہے؟ پڑھی جاتی ہے نہیں پڑھی جاتی؟ آیت تطہیر کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت کو پاک رکھا گیا ہے، پاک رکھا گیا ہے۔ فرش ادائے حسین پہ کیا اہل بیت نہیں آتے؟ آتے ہیں۔ تو جب یہ آتے ہیں تو ہمیں پاک ہو کر آنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہم سوچتے ہیں بدن پاک ہو، نہیں، آپ کی فکر بھی پاک ہو، آپ کا دل بھی پاک ہو، آپ کی نظر بھی پاک ہو۔ صلوات بر محمد علیہ۔ کتنا ستائی گئی ہیں، کتنا رولائی گئی۔ فاطمہ بہت روئی، اور اگر ہمارا اختلاف رہا، دشمنیاں رہی تو فاطمہ اور غمزدہ ہوئی۔ فاطمہ نے ہمیشہ امت کو جوڑنے کی کوشش کی۔ امام وقت کو سے سلسلہ رہنا چاہیے، بیوی ایک ایک گھر پہ گئی ہیں، امام وقت کا ساتھ دو، امام وقت کا ساتھ دو۔ اور سب رات کو وعدے کر لیتے تھے تو صبح کوئی نہیں آتا۔ شہزادی کی مظلومیت جہاں ان کی پسلیاں ہیں وہیں علی کی تنہائی ہے۔ شہزادی کی مظلومیت جہاں ان کی تنہائی ہے وہاں زمانے کی خاموشی ہے۔ یہ وہ مسجدیں تھی جہاں سے فضائل علی بیان کیے جاتے تھے، آج اسی پہ غاصبانوں کا قبضہ ہے۔ یہ منبر و محراب وہ تھے جہاں حسن حسین کے فضائل پڑھے جاتے تھے، آج ظالموں نے قبضہ کر لیا۔ فاطمہ کتنا تنہا ہے۔ عزادارو، مسائل سن لیتے ہیں، کبھی اس پہ اندر اترنے کی کوشش کرو۔ فاطمہ کو جو چیز رلانے والی تھی وہ یہ تھی کہ علی کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ فاطمہ کو جو رلانے والی چیز تھی وہ یہ تھی کہ علی کے ساتھ کوئی ملتا نہیں ہے۔ فاطمہ کو جو چیز رلا رہی تھی وہ حسنین کی تنہائی تھی۔ فاطمہ کو جو چیز رلا رہی تھی وہ امتوں کا اختلاف تھا۔ فاطمہ کی پسلیاں کتنا درد دے رہی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سننا تو بڑا آسان ہے کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، لیکن احساس کرو یہ پسلیاں کتنا اذیت پہنچاتی ہیں، کتنا تکلیف دیتی ہیں۔ عزادارو، ایک عالم مسائل پڑھ رہے تھے اور جناب سیدہ کی پسلیوں کا تذکرہ کیا اور خوب گریا ہوا، مجلس تمام ہو گئی، عزادار چلے گئے، ذاکر جو ہے وہ بھی جانے کی تیاری میں تھا۔ دیکھا ایک عزادار ہے جو ابھی تک رو رہا ہے۔ یہ ذاکر امام جو تھا وہ اس عزادار کے پاس آیا، کہا بھائی مجلس تمام ہو گئی، لوگ گھروں کو
جا چکے، مجلس تمام ہو گئی، آپ ابھی تک گریہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ذاکر تم نے مسائب ہی ایسا پڑھ دیا کہ جو ہمیں رلا رہا ہے۔ کہا بھائی کون سا زخم تھا، کون سا مسائب ہے؟ کہا عالم دین میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں، اگر ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹے تو اسے جوڑا جا سکتا ہے، پیر کی ہڈیاں ٹوٹے اسے جوڑا جا سکتا ہے، لیکن پسلیاں اگر ٹوٹے تو اسے جوڑا نہیں جا سکتا۔ اور یہ جیسے جیسے سانس لوگے ایسے ایسے یہ پسلیاں انسان کے بدن میں چبھوگی۔ ابھی آپ ہی نے تو پڑھا تھا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی، میں سوچ رہا ہوں فاطمہ 75 دن یا 95 دن کیسے زندہ رہی، ہر سانس پہ فاطمہ کو زخم لگ رہا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، اس مجلس کا ثواب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے ہدیہ پیش کرتے ہیں، شہزادی سے قبول فرمائیں۔ اس مجلس کا ثواب یاور حسین احسان حسین شاکرہ بیگم بنت یاور حسین وقار حسین بن جعفر حسین بانیان مجلس حاضرین مجلس تمام کے مرحومین کے مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرمائے، ظہور امام میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام کے خادم ناصروں میں شمار